آلہ و اصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ صدق اللہ مولانا العظیم ان اللہ ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلو علیہ وسلموا تسلیما آواز بلند محبت سے درود شریف پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا خاتم النبیین۔ اللہ کا احسان ہے جس پاک ذات نے آج ایک بار پھر مجھے آپ کو جمع ہو کر اپنا اور اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر خیر کرنے کی توفیق عطا فرمائی ہے۔ یہ مبارک مہینہ رسول کریم علیہ السلام کے میلاد کا مبارک ماہ ہے اور الحمدللہ گلی گلی گھر گھر محلے محلے عاشقان رسول میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا میلاد سجا رہے ہیں۔ الحمدللہ خوشی کی بات ہے کہ سالہ سال سے جامع مسجد عمر المعروف گول مسجد کے نمازی محلے دران عاشقان رسول الحمدللہ مہینہ بھر اپنے گھروں میں سرکار کا میلاد سجاتے ہیں۔ اللہ کریم سب کو اجر کثیر عطا فرمائے اور دین دنیا کی برکتوں سے مالا مال فرمائے، قیامت تک ہماری نسلوں کو جاری فرمائے اور قیامت تک کی ہماری نسلوں کو اسی طرح جوش خروش سے حضور کا ذکر سجاتے مناتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ قرآن مجید برہان رشید سے مبارک جملے آپ احباب کے سامنے پڑھے، آیت کا کچھ حصہ ہے۔ اللہ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، ایمان والو اللہ سے ڈرو، وابتغوا الیہ الوسیلہ، اور اللہ کی طرف کوئی وسیلہ تلاش کرو۔ اب قرآن مجید برہان رشید کے ان بین اور مبارک الفاظ میں یہ بات واضح کر دی گئی ہے کہ متقی ہونے کے ساتھ وسیلہ تلاش کرنا ہے، یعنی تقوی بھی ہو پھر بھی وسیلہ تلاش کرنا ہے، وسیلہ ڈھونڈنا ہے۔ دو چیزیں ہیں۔ اب ہمارے یہاں شور یہ ہے کہ لوگ کہتے ہیں جی نماز وسیلہ ہے، روزہ وسیلہ ہے، حج وسیلہ ہے، زکوٰۃ وسیلہ ہے، صدقہ وسیلہ ہے، کوئی آپ نیکی کریں وہ وسیلہ ہے، اللہ کا ذکر کریں وہ وسیلہ ہے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات وسیلہ نہیں ہے۔ حالانکہ قرآن کہتا ہے تقوی اختیار کرنا ہے، یعنی عبادات ایک طرف ہیں۔ جب کہا اتقوا اللہ تو نماز بھی اس میں آ گئی، روزہ بھی اس میں آ گیا، حج بھی اس میں آ گیا، زکوٰۃ بھی اس میں آ گئی، صدقہ و خیرات بھی اسی میں آ گئے۔ تقوی کے ساتھ اللہ نے وسیلہ ڈھونڈنے کا حکم ارشاد فرمایا ہے۔ نمازی بھی ہو وسیلہ بھی تلاش کرے، حاجی بھی ہو وسیلہ بھی تلاش کرے، اور یوں ہی صدقہ خیرات کرنے والا سخی بھی ہو اور ساتھ میں کیا کرے؟ وسیلہ تلاش کرے۔ وابتغوا الیہ الوسیلہ، اللہ کی بارگاہ میں رسائی کے لیے، اللہ کے قرب کی خاطر، اللہ کی معرفت کی خاطر، اللہ کی پہچان کی خاطر کوئی وسیلہ ڈھونڈو، کوئی وسیلہ تلاش کرو۔ اب ساری کائنات گواہ ہے، حضور نہ ہوتے نہ ایمان ملتا، نہ قرآن ملتا، نہ رب رحمان ملتا۔ بس 20 منٹ ہی میں نے تقریر کرنی ہے، آپ دیر سے بیٹھے ہیں، آپ کا ٹائم ہے 9 بجے میں نے ختم کر دینی ہے انشاءاللہ، لیکن یہ جتنے بھی ہیں اتنے ڈھیلے نہ پڑھیں، بات سمجھیں، جو سمجھ آتی ہے اس پر بولیں، ٹھیک ہے؟ نہ قرآن ملتا کیونکہ وہی حضور پر آئی ہے، نہ ایمان ملتا کہ حضور ہی ایمان ہے، حضور کے سوا ایمان اور کوئی شے نہیں، اور نہ ہی رب رحمان ملتا۔ محبت سے کہیں ذرا سبحان اللہ۔ سب کچھ کس کی وجہ سے ملا ہے؟ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم وسیلہ ہے یا نہیں ہے؟ قرآن حضور پر آیا ہے، ڈائریکٹ میرے اور آپ کے اوپر نازل تو نہیں ہوا، نہ ہم نے جبریل دیکھا قرآن لے کر اترتا ہوا، نہ قرآن ہم پر نازل کیا گیا، ڈائریکٹ ہم پر اتارا گیا۔ قرآن تو مصطفیٰ کریم کے سینے پر نازل ہوا ہے، اور قرآن رسول اللہ کے وسیلے سے ملا ہے۔ حضور نے کہا یہ قرآن ہے، ہم نے دلیل نہیں مانگی، ہم نے اس پر جناب والا کوئی نشانی نہیں مانگی، جو حبیب نے کہا مصطفیٰ کے قولوں کو سچ مان کر قرآن کو قرآن مان لیا۔ حبیب نے کہا یہ قرآن ہے، حبیب نے کہا یہ قرآن ہے،
ورنہ ہم نے نہ خدا دیکھا ہے نہ خدا کا پیام لانے والا دیکھا ہے، جبریل بھی نہیں دیکھا اترتا ہوا کہ آسمانوں سے زمین پر آتا نظر آتا ہو، دکھائی دیتا ہو، ہم نے نہیں دیکھا، ہمیں حضور نے کہا یہ قرآن ہے اور ہم نے مصطفیٰ کو سچا مان لیا۔ شاہ احمد رضا نے ایمان کی تعریف کرتے ہوئے چھوٹے سے جملے میں سادہ لفظوں میں کہا ہے، ایمان یہ ہے حضور جو لائے ہیں اس سب کاموں میں سب باتوں میں حضور کو سچا مان لو، یہی ایمان ہے۔ یہ ایمان کی سادہ سی تعریف ہے جو عام بندے کو سمجھ میں آ جائے، دل میں اتر جائے۔ ایمان یہ ہے نبی کی ہر بات کو آنکھ بند کر کے سچا تسلیم کر لینا، اسی کو ایمان کہتے ہیں۔ حضور نے کہا خدا ہے، ہم موسیٰ نبی کی قوم کی طرح دیکھنے نہیں گئے۔ پیغمبر موسیٰ نے کہا خدا ہے، قوم نے کہا دکھاؤ۔ 40 سردار لے لیے نبی نے اپنے ساتھ، خود پہاڑ پر چلے گئے، قرآن کہہ رہا ہے خود پہاڑ پر چلے گئے، ان 40 کو نیچے کھڑا کر گئے اور اللہ سے کہا مولا یہ کہتے ہیں رب دکھا۔ اللہ تو یہ کہتے ہیں، یہ قوم کہہ رہی ہے کہ دکھا۔ اللہ نے اپنی تجلیوں میں سے ایک تجلی پہاڑ پر جب جو ہے وہ ڈالی تو جناب موسیٰ بے ہوش ہو گئے اور پہاڑ جل کر خاک ہو گیا، اور وہ 40 سردار جو نیچے کھڑے تھے نا وہ مر گئے۔ وہ 40 کے 40 کیا ہو گئے؟ مر گئے۔ اب جناب موسیٰ کو ہوش آیا نا تو اور پریشان ہو گئے کہ ایک تو رب بھی نظر نہیں آیا انہیں، دوسرا بندے بھی 40 مر گئے ہیں، قوم تو میرے خلاف ہو جائے گی۔ اللہ سے دعا کی یا اللہ انہیں زندہ فرما دے۔ بہرحال اشارہ یہ ہے کہ ہم نے موسیٰ نبی کی قوم کی طرح حبیب سے یہ نہیں کہا کہ خدا ہے تو دکھا کدھر ہے، کیسا ہے۔ ہم نے کہا مصطفیٰ خدا ہے، کہا ہاں خدا ہے۔ ہم نے کہا آمنا و صدقنا یا رسول اللہ۔ حبیب ہم ایمان لے، ہم نے مان لیا ہے خدا ہے۔ محبوب نے کہا جنت ہے، کہا آمنا و صدقنا۔ حبیب نے کہا دوزخ ہے، کہا آمنا و صدقنا۔ کہا فرشتے ہیں، کہا آمنا و صدقنا۔ مصطفیٰ نے کہا مر جاؤ گے اللہ دوبارہ زندگیاں عطا فرمائے گا۔ ہم نے کہا آمنا و صدقنا۔ ارے جو مانا ہے، جسے مانا ہے، جتنا مانا ہے مصطفیٰ کے کہے پر مانا ہے۔ سیدی مرشدی سیدی مرشدی، جسے مانا ہے، جو مانا ہے، جتنا مانا ہے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کہے سے مانا ہے۔ حضور وسیلہ نہیں ہے تو پھر اور کون وسیلہ ہے میرے بھائی؟ میری آپ کی ٹوٹی ہوئی نمازیں جن میں نہ سجدے پورے ہیں، جن میں نہ رکوع ٹھیک ہیں، جن میں نہ تسبیحات ٹھیک ہیں، جن میں نہ تذکیر و تحلیل ٹھیک ہے، جن میں نہ ہماری حضوری ہے، نہ دل حاضر، دماغ کہیں، دل کہیں، خیالات کہیں، وہ نمازیں وسیلہ ہیں اللہ کی بارگاہ میں۔ میرا تیرا وسیلہ تو مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم، حضور وسیلہ ہے۔ نبی دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے دعا مانگی ہے۔ جناب آدم نے کہا اللہم اغفر بحق محمد۔ کئی 100 سال روتے رہے اور پھر دل میں خیال آیا کہ محمد کو یاد کرنا، اللہ کے نام کے ساتھ عرش پر اس کا نام لکھا ہوا تھا، تو یاد کر کا اللہم اغفر بحق محمد، یا اللہ مجھے محمد کا صدقہ معاف کر دے۔ اللہ نے فرمایا آدم تو کیسے جانتا ہے محمد کو؟ سبحان اللہ۔ تو ابھی تو بنایا بھی نہیں، سبحان اللہ۔ بھیجا بھی نہیں، تو کیسے جانتا ہے؟ کہا مولا جب تو نے مجھے بنایا تھا نا اور عرش کے نیچے سجدہ کرنے کا حکم دیا تھا نا، جب میں نے سجدے سے سار اٹھایا تھا نا تو تیرے عرش پر لکھا ہوا تھا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ میں اس دن ہی جان گیا تھا کہ محمد کوئی بڑی شان والا ہے، خدا کے عرش پر خدا کے نام کے ساتھ جس کا نام لکھا ہوا ہے وہ کوئی بڑی عزت والا ہے، بڑے مقام والا ہے۔ رب نے فرمایا آدم بے شک محمد صلی اللہ علیہ وسلم
کو نہ پیدا کرنا ہوتا تو میں تجھے بھی پیدا نہ کرتا، کچھ بھی نہ بناتا، نہ جنت نہ دوزخ، نہ زمین نہ آسمان، نہ اور نہ ملک، کوئی شے بھی پیدا نہ کرتا، نہ سورج چاند نہ ستارے، نہ آدم کی یہ ساری اولاد، یہ کائنات ہی نہ ہوتی، کچھ بھی یہاں موجود ہی نہ ہوتا، کسی شے کا یہاں وجود ہی نہ ہوتا اگر مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو رب نے نہ بنایا ہوتا۔ کسے شاید ابھی تھے سایہ نہ ہوندا، کسے شاید ابھی تھے سایہ نہ ہوندا جے رب نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا آدم محبوب کو نہ بھیجتا تجھے بھی پیدا نہ کرتا۔ تو میں جس کے وسیلے سے بنے ہیں، جس کے سبب سے بنے ہیں، جو وجہ تخلیق کائنات ہے، جو وجہ تخلیق کائنات ہے، اسے بھول کر کہتے ہو کہ نبی کا وسیلہ صحیح نہیں ہے، اللہ سے مانگو، اللہ کے ناموں کا وسیلہ دو، نبی کا وسیلہ نہ دو۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام اور صحابہ تو ہر معاملے میں رسول اللہ کا وسیلہ پیش کرتے ہیں، ہر معاملے حضور کو وسیلہ بناتے ہیں۔ جب میرے آقا بظاہر زندہ تشریف فرما تھے تو قدموں میں حاضر ہو کر رسول اپنی نمازیں، سجدے، صدقے، خیراتیں سب رسول اللہ کے قدموں میں لا کر رکھتے تھے اور کہتے تھے صدقہ کرنا تو ہے لیکن سونے یہ تیرے ہتھوں ہو جائے گا نا تو قبول ہو جائے گا، زکوٰۃ میں نے دینی ہے لیکن سونے مال میرا ہے وانڈدہ تو چلا جا۔ ہاں ایک صحابی نے کہا محبوبہ میں اپنی قوم کو نماز پڑھاتا ہوں، بخاری کی حدیث ہے، لیکن جب بارش ہو جاتی ہے، موسم خراب ہوتا ہے تو ندی آ جاتی ہے درمیان میں نماز پڑھانے نہیں آ سکتا، آپ ایسا کریں میں گھر میں نماز پڑھتا ہوں، اس وقت آپ میرے گھر میں آ کر 2 رکعت نماز پڑھ دیں، جہاں آپ کے قدم لگیں گے میں اسے ہی سجدہ گاہ بنا لوں گا۔ ساری زمین ہی پاک ہے، مصطفیٰ نے فرمایا جب سے میں آ گیا ہوں اللہ نے مجھے یہ اعزاز بخشا ہے سارے نبیوں پر کہ باقی نبیوں کی امتیں مسجدوں کے اندر نماز پڑھتی تھیں، سفر پر بھی ہوتے تو لکڑی کی مسجد بنا کر ساتھ لے جاتے، جب نماز پڑھنی ہوتی اس کے اندر ہی نماز پڑھا کرتے، لیکن محبوب نے کہا میری امت کو اللہ نے میری وجہ سے، میرے صدقے سے یہ آسانی دے دی ہے، جو جعلت لی الارض مسجدا، میرے قدم لگے ہیں اللہ نے ساری زمین کو ہی سجدہ گاہ بنا دیا، ساری زمین کو ہی جہاں وقت ہو جائے وہیں وضو کر کے اللہ کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہو جاؤ، رب نے اسے ہی تمہارے لیے مسجد بنا دیا ہے، سجدہ گاہ بنا دیا ہے۔ کس کا وسیلہ ہے؟ کس کا وسیلہ ہے؟ یہ میرے آقا کا وسیلہ۔ لوگ مال غنیمت اکٹھا کرتے تھے اور اکٹھا کرنے کے بعد ایک آگ آتی اسے کھا جاتی تھی، جب رسول پاک آئے رب نے مال غنیمت مسلمانوں پہ حلال کر دیا، جنگ میں جو کافروں کا بچا ہوا مال مسلمانوں کے ہاتھ لگے وہ مسلمان آپس میں تقسیم کر لیتے ہیں، بانٹ لیتے ہیں۔ پہلی قومیں نہیں کھا سکتی تھیں، جمع کرتی، آگ آتی اسے جلا دیتی، کسی کا اسے کچھ نہ آتا۔ یہ جو مال غنیمت بٹ رہا ہے یہ کس کا صدقہ ہے؟ میرے نبی کا وسیلہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ حکم تھا قربانی کرو، جانور ذبح کرو، گوشت بناؤ اور رکھ دو۔ قبولیت کی علامت یہ تھی آگ آتی اس گوشت کو جلا دیتی، کسی کے کھاتے کچھ نہ آتا، حصے کچھ نہ آتا۔ آج اچھا جانور کر کے بھر کر فریج رکھ لیتے ہو، 6 مہینے قربانی کا گوشت کھاتے ہو اور پھر کہتے ہو یہ مصطفیٰ کا وسیلہ نہیں ہے۔ یہ سب میرے نبی کا کس کا وسیلہ ہے؟ اپنے جانور کا گوشت خود کھاتے ہو، ذبح کرتے ہو، اللہ قربانی کا ثواب بھی دے دیتا ہے، گوشت کے مزے بھی عطا فرما دیتا ہے۔ کس کا وسیلہ ہے؟ محبوب دو عالم حضور نہ ہوتے تو یہ کچھ بھی نہ ملتا۔ قوموں کے لیے حکم تھا اگر کپڑے پر نجاست لگ جاتی، گندگی لگتی تو حکم تھا کاٹ دو، یہ کپڑا کاٹ دو، اور اگر جسم پر لگ جاتی تو وہ جلد اتارنے کا حکم تھا کہ اتنی کھال ادھیڑ دو جہاں نجاست لگی ہے۔ اور میرا آپ کا کیا حال ہے؟ مصطفیٰ کہتے ہیں نجاست لگتی ہے تو پانی ہے تو دھو کر صاف کر لو، اچھا پانی بھی نہیں ہے تو مٹی سے مل کے صاف کر لو، اچھا وہ میسر نہیں ہے، خالص نجاست ہے تو اب سوکھ گئی ہے تو ویسے ہی جھاڑ دو، اللہ پاکی عطا فرما دے گا۔ کس کا وسیلہ ہے؟ ایک ٹکٹ 2 مزے ہیں، لطف اتنے سارے اور احسان بھی نہیں مان رہے نبی کا، اتنی ناشکری، اتنی بڑی ناشکری۔
لطف اتنے، کرم نوازیاں اتنی، احسانات اتنے کہ گننے میں نہ آئیں، اور کہو نبی کا کوئی احسان نہیں ہے، ہاں تو پھر میں تو وہی کہوں گا جو میرے امام نے کہا ہے، تم پر میرے آقا کی کوئی عنایت نہ سہی۔ ہاں نہ مان تو نہیں مان، اگر تجھے نہیں وسیلہ مصطفیٰ کا چاہیے تو احمد رضا کہتے ہیں ہاں واقعی تیرے تے ہے بھی نہیں سرکار دا کرم، سرکار دا کرم تے نہ سنیاں یا رسول اللہ کہنے والے عاشقاں تے۔ نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ۔ تم اعلیٰ اعلیٰ تم پر میرے آقا کی عنایت نہ سہی۔ ارے منکرو کلمہ پڑھانے کا بھی احسان گیا، اے جرا کلمہ پڑھاتا ہے نبی نے تو ساں بتاں کے سجدے کرنے سن اور بتوں کو خدا مان کے ان کے سامنے نذرانے اور چڑھاوے چڑھانے تھے، ان کے سامنے اعتکاف اور طواف کرنے تھے ان کے، اور ننگے کعبے کے طواف کرنے تھے۔ تم نے مردوں اور عورتوں نے تالیاں اور سیٹیاں بجاتے کعبے کے طواف کرنے تھے۔ یہ عزتیں، یہ پردے، یہ شرمیں، یہ حیائیں جو نصیب ہوئی ہیں سب مصطفیٰ کا وسیلہ نصیب ہوئی۔ خدا کی قسم ہے لوگ اپنے باپ کے مرنے کے بعد اپنی ماؤں کو بھی، باپ کی بیویوں کو بھی آپس میں بانٹ لیتے تھے، جیسے باپ کے پیسوں کو بانٹتے، جائیداد بانٹتے، جیسے درم و دینار مکانات بانٹتے کہ اس کے حصے میں اتنا پیسہ آیا ہے، اس کے حصے۔ اگر اس کی 4 بیویاں ہوتی تو چاروں بیٹے ایک ایک بیوی اپنے باپ کی اپنے حصے میں لے آتے۔ اپنی ماؤں کے ساتھ کیا کچھ کر گزرتے تھے وہ بے حیا۔ یہ جو ماں کی عزت، حیا، چادر اور پردہ بتایا ہے یہ مصطفیٰ نے بتایا۔ کس کا وسیلہ ہے میرے بھائی؟ کس کا صدقہ ہے؟ احسان نہیں مان رہے، حکم نہیں مان رہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا؟ محبوب پاک علیہ السلام وسیلہ ہیں، اس سے کوئی انکار نہیں ہے۔ تو نہیں مانتا ہاں اس کا وسیلہ نہیں ہے رسول پاک علیہ السلام، کیونکہ اسے طلب نہیں ہے، اسے جستجو نہیں ہے، لیکن میرا تو وسیلہ ہے، میرے باپ آدم کا بھی وسیلہ ہے، اور قیامت تک آدم کی ساری اولاد کا بھی مصطفیٰ ہی وسیلہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ قرآن کہتا ہے لوگو، مشرکوں کو، یہودیوں کو پکار کر کہتا ہے کہ بھول گئے ہو اسے؟ جب کل پھنس جاتے تھے، کافروں سے مقابلہ ہوتا تھا تو اس کے نام کے ہی وسیلے دے دے کر مانگتے تھے، سبحان اللہ، بے شک اس کے نام کے صدقے کہتے تھے یا اللہ او جڑا آن والا نا شان والا او دے صدقے سانو فتح عطا فرما۔ سبحان اللہ، فتح مل جاتی تھی۔ آج سب کچھ مل گیا ہے، محبوب سامنے آ گئے ہیں، انکاری ہو گئے ہو، منکر ہو گئے ہو، محبوب کو مانتے نہیں ہو، جانتے پہچانتے محبوب کا انکار کر رہے ہو۔ احسانوں کا بدلہ یہ اتنی ناشکری، اتنی بڑی جناب والا جو ہے وہ بے وفائی۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم وسیلہ ہیں، صحابہ اللہ سے بھی مانگتے ہیں تو میرے آقا کا وسیلہ ہی مانتے ہیں۔ آخری حدیث عرض کرتا ہوں جی، نبی کریم علیہ السلام، بات تو یہ وسیلے کی بڑی لمبی ہے، گھنٹہ بھی اس پر بات کریں تو سینکڑوں حدیث ہیں اس پر، رسول پاک کے صحابہ کی حضور سے کیسے تمسک کیا انہوں نے۔ کسی نے چادر لے لی، کسی نے قمیض لے لی۔ منافقین کا سردار مر گیا، اس کا بیٹا عاشق رسول تھا، وہ آ گیا نبی پاک کے پاس اور کہا میرا ابا مر گیا ہے لیکن میں چاہتا ہوں کہ آپ کی قمیض کا کفن پہناؤں اسے۔ اب رسول ابھی منع نہیں ہوا تھا کہ منافقوں کے ساتھ یہ سلوک نہیں کرنا، نبی پاک بھی مہربان تھے، حضور نے قمیض اتاری نا تو سردی کا موسم تھا، نبی پاک نے 2 قمیضیں پہنی ہوئی تھیں، تو اس عاشق نے کہا سونیا اے اتے والی نہیں تھلے والی لا کے دیو، سبحان اللہ، اے وسیلہ نہیں اے کی اور۔ اس غلام نے کہا کہ مجھے اوپر والی قمیض نہ دیں، جو قمیض جسم سے لگی ہوئی ہے اندر والی قمیض اتار کر دیں، میں اپنے ابے نو کفن دینا ہے۔ کی ماڑا سی پیسے آنے سن وہ کول قمیض لینا آیا سی، مال ہے سی، چنگا کپڑا لے کے کفن بھی دوا سکتا سی، سردار دا پتر سی، چنگے کپڑے دوا سکتا سی، لیکن خدا دی قسم ہے نبی دی قمیض اس واسطے لئی کہ ہو سکتا ہے نبی دی قمیض صدقہ اللہ میرے پیو تے رحم کر چھڑے۔ یہ صحابی ہے، ہاں یہ صحابی سی نا، یہ مطلب ہے پہ وہابی اور ہوندا ہے، صحابی اور ہوندا ہے، سبحان اللہ، بے شک وہابی اور ہوندا ہے، صحابی ہاں دا مطلب ہے پہ وہابی نہیں سی نا،
ਇਹ ਸਿਹਾਬੀ ਸੀ, ਇਸ ਲਈ ਨਬੀ ਦਾ ਵਸੀਲਾ ਲੈ ਗਿਆ, ਕਮੀਜ਼ ਲੈ ਗਿਆ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਾਖੂਨ ਰੱਖੇ ਨਬੀ ਪਾਕ ਦੇ ਕਿ ਮਰ ਜਾਵਾਂ ਨਾ ਤੇ ਮੇਰੀ ਕਬਰ ਉੱਤੇ, ਮੇਰੇ ਚਿਹਰੇ ਉੱਤੇ ਨਬੀ ਦੇ ਨਾਖੂਨ ਪਾ ਦਿਆ ਜੇ, ਨਬੀ ਦੇ ਨਾਖੂਨਾਂ ਦਾ ਸਦਕਾ ਮੇਰੇ ਤੇ ਕਰਮ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਵਾਲ ਰੱਖੇ, ਮੇਰੇ ਕਫਨ 'ਚ ਰੱਖ ਦਿਓ ਰਸੂਲullah ਦੇ ਵਾਲ, ਮੇਰੇ ਤੇ ਕਰਮ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਹਦੀਸਾਂ ਨੇ ਕਸਮੇं। ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ अर्ज ਕਰਨ ਲੱਗਾ ਸਾਂ, ਇੱਕ ਨਬੀ ਪਾਕ ਅਲੈਹਿ ਸਲਾਮ ਹੈ ਤੇ ਉਸਮਾਨ ਬਿਨ ਮਜ਼ੂਨ ਰਜ਼ੀ ਅੱਲਾਹੁ ਹਦੀਸ ਰਾਵੀ ਨੇ, ਆਪ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇੱਕ ਨਬੀਨਾ ਆ ਗਿਆ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ। ਨਬੀਨਾ ਆ ਗਿਆ, ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਸੋਹਣਿਆ ਨਹੀਂ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਹੁੰਦਾ, ਅੱਖਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਦੁਆ ਫਰਮਾਓ ਅੱਲਾ ਕਰਮ ਕਰ ਦੇਵੇ ਤੇ ਮੇਰੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਰੋਸ਼ਨ ਹੋ ਜਾਣ। ਨਬੀ ਪਾਕ ਫਰਮਾਇਆ ਉੱਥੇ ਜਾ 2 ਰਕਾਤਾਂ ਪੜ੍ਹ ਨਮਾਜ਼, ਤੇ ਰਕਾਤਾਂ ਪੜ੍ਹਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਾ ਅੱਲਾ ਦੀ ਬਾਰਗਾਹ 'ਚ ਦੁਆ ਕਰ ਤੇ ਦੁਆ ਇਹ ਕਰੀ, ਯਾ ਅੱਲਾ ਮੈਂ ਮੁਹੰਮਦ ਦਾ ਸਦਕਾ ਮੰਗਣਾ। ਇਹ हुजूर ने सिखाई, नबी पाक आप जिंदा मौजूद ने बज़ाहर जिसम दे नाल अपनी मस्जिद च। फिर वो गुलाम आया नबीना, सहाबी कहंदा जी सारे बैठे हैं, उन्हें आख्या सोने अखां, नबी पाक फरमाया नमाज पढ़ ते मेरा नां लैके आख, तालीम दी मेरा नां लैके आख ते नाले मैनू भी आखी सोने जरा तवज्जो रखियो। मैं ये दुआ का हिस्सा जे पंजाबी तर्जमा किया, सारी हदीस मौजूद है, ये दुआ का हिस्सा जे। सहाबी नूं कहा नाले आखी या अल्लाह सरकार दा सदका ते नाले मैनू भी आखी सोने मैं मंगण दिया जरा तवज्जो रखिया जे, मेरी भी नज़र हो जाएगी, तू मांग ले अल्लाह दे देगा, मेरे सदके मंगी। ते सहाबा कहंदे ने खुदा दी कसम ये दुआ भी नहीं सी पूरी होई, अखां दा नूर भी रोशन हो गया। ये वसीला नहीं ते और की है। अल्लाह अमल दी तौफीक अता फरमाए। 9 बज गए ने, गल खत्म। अल्लाह ताला कबूल फरमाए तुहाडा मेरा जमा होना, अल्लाह बरकतां अता फरमाए, अहले खाना नूं भी हाज़रीन नूं भी। आमीन आमना बिरब्बिल आलमीन।